کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ملے تو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اسلام گستاخ رسول سے صرف معافی پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے کہ آج نبی کی توہین کی ہے تو معافی کر لو، معافی مانگ لو، جی ہم سے غلطی ہوگی۔ اور جب مسلمان کمزور ہوں، نبی کے دشمن سے انتقام نہ لے سکیں، تو پھر یاد رکھو اس وقت رب اپنے نبی کے دشمن سے انتقام لیا کرتا ہے۔ صحابہ جنگ کے لیے کفار کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں، کفار کی فوج میں سے ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے نبی کی توہین کرنے والے، میرا نام حسان ہے، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو میرے رسول کو گالیاں نہ دے، مجھے گالیاں دے لے، میں اپنی توہین کو برداشت کر لوں گا لیکن میں رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے مزید گالیاں دی، صحابی نے پھر منع کیا، اس نے پھر گالیاں دی۔ اب وہ کافروں کی فوج کے سامنے کھڑا ہے، ابھی مارکے کا آغاز نہیں ہوا، لیکن یہ محب رسول توہین رسالت کو برداشت نہ کر سکا، تلوار لی، اس کافر کی طرف دوڑے۔ وہ کافر اپنی فوج کے اندر گھسا، یہ فوج کے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ کافر اس صحابی کو گھیر کے شہید کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اعجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، تم اس آدمی پر تعجب کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ یہ رسول کی مدد میں، یہ رسول کی نصرت میں، یہ آپ کے دشمن کو مارنے کی کوشش میں بھاگنے والا اللہ کے دربار میں شہادت پا جاتا۔ ابو لہب کے بیٹے نے پیارے حبیب علیہ السلام کی توہین کی تھی، آپ کی طرف تھوکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا محمد کے گستاخ کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ شام اپنے باپ کے ساتھ قافلے کے ساتھ نکلا، جہاں پڑاؤ کیا وہاں پر کہنے والوں نے کہا رات کو یہاں سے درندے گزرتے ہیں، یہ درندوں کا گزرگاہ ہے۔ سوچئے ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کافر ہے کہنے والا، ابو لہب ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کی موت کی بددعا مکے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، مکہ میں ہے وہ، اور میں ڈرتا ہوں کہیں وہ بددعا پوری نہ ہو جائے۔ کافر کو نبی کی بات پہ یقین، سوچیے اللہ کے لیے، کافر کو نبی کی بات پہ یقین ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ کافر ہے لیکن اسے یقین ہے کہ جو بددعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پوری نہ ہو جائے، اس کو تو یقین ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے؟ ہمیں ڈاکٹر کی بات کا یقین آ جاتا ہے، رسول کی بات پر یقین۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو معدے میں السر ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ لال مرچیں آپ نے نہیں کھانی، اب اس کی بیگم اگر لال مرچوں والا کھانا بنا کر لے آئے، یہ کھا لے گا؟ سوچئے کھا لے گا یہ؟ کیا وہی پلیٹ بیگم کے منہ پہ نہیں مارے گا؟ کیا اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا اس سے جھگڑا نہیں کرے گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لال مرچیں کھانے سے تمہارا السر بڑھ سکتا ہے، تم مزید بیمار ہو سکتے ہو، تو مجھے مارنا چاہتی ہے؟ جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے خلاف عمل کرتی ہے۔ سگریٹ پینے والے کو ڈاکٹر کہہ دے جناب کینسر ہو گیا ہے، یہ اور پیو گے تو جلدی نکل جاؤ گے، اب اس کی دنیا منتیں کر لے لیکن وہ سگریٹ پینے کے لیے تیار۔ جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ بی پی کے پیشنٹ ہو، ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کو، نمک کھاؤ گے تو شوٹ کر جائے گا، فالج کا خطرہ ہے، اب یہ زندگی بھر نمک کے قریب نہیں جائے گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا بھی یقین نہیں جتنا ہمیں ڈاکٹر کی باتوں پر یقین ہے۔ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ وَفِّرُوا اللِّحَىٰ، ان کو زیادہ کرو، وَفِّرُوا وَيْكَثِّرُوا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو، نبی کا حکم ہے۔
میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، نبی کا حکم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کو انہی میں سے اٹھے گا۔ کتنے ہیں ہم میں سے جن کے گھروں کو دیکھو تو یہودی کے گھر اور اس مسلمان کے گھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کتنے ہیں جن کی تجارت کو دیکھو، کیا کرتے ہو صاحب؟ ہاں جی بینک کے اندر آفیسر ہوں۔ ارے یہ بینک سود کا کاروبار نہیں کرتا؟ ہاں جی مولوی صاحب پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، کیا کروں؟ پھلوں کی ریڑھی لگا کر غربت چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے، یہ گزر جائے گی۔ اگر توہین رسالت کرتے ہوئے، رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، رسول کے حکموں کو چھوڑتے ہوئے، ان سے ٹکراتے ہوئے زندگی اچھی گزار بھی لی، اگلے جہان میں زندگی کیسی گزرے گی؟ جتنی ڈاکٹروں کی بات پہ ہمیں بھروسے ہوتے ہیں، رسول کی بات پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کافر کو یقین تھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ نے تو ہی دعا کی تھی میرے بچے کی حفاظت کرو۔ کفار نے اپنے اونٹوں کو ابو لہب کے بچے کے گرد بٹھایا اور اس کو اس کے اپنے قافلے کے درمیان سنایا۔ اللہ نے ایک شیر کو بھیجا جو اونٹوں کے دائرے کو توڑتا ہوا آیا، کسی کو کچھ نہیں کہا اور گستاخ رسول کو قتل کر ڈالا، اس کو چیر پھاڑ ڈالا، کیونکہ محمد کریم کے گستاخ کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جانوروں کے ذریعے بھی اللہ عز و جل گستاخ رسول سے انتقام لے لیا کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، عیسائیوں سے اللہ کے نبی کا کاتب بن جاتا ہے، آپ کے لیے وحی لکھتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے اور عیسائیوں میں جا کر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا سوائے ان باتوں کے جو میں نے لکھ کر اس کو بتائی ہے، اور کچھ نہیں جانتا۔ جو میں لکھ کر دیتا رہا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دھرتی، یہ زمین بھی گستاخ رسول کو برداشت نہیں کرتی۔ صبح ہوتی ہے، اس کے ساتھی دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہوگا، مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ اگلے دن قبر کو اور گہرا کھودتے ہیں اور اس مردے کو دفن کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، آتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر نے اس کی لاش کو پھر باہر پھینک دیا ہے۔ وہ پھر وہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کارروائی ہے۔ تیسرے دن اس کو مزید گہرا دفن کرتے ہیں اور مزید زمین میں جڑے مار کر اس کو ڈالتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پھر باہر پڑا ہوتا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی کارروائی نہیں ہے، یہ توہین رسالت کرنے والے مجرم کی سزا ہے۔ دن مار کے کافروں نے تو آقا علیہ السلام کی توہین کی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اپنے ملکوں میں جلوس نکال کے، ٹائر جلا کے، اپنا منہ اور پڑوسیوں کا منہ کالا کر کے، لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑ کے گھر میں آ جائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کفار رسول کی توہین کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے رسول سے کمزور ہو جائے، یہ اپنے رسول سے دور ہٹ جائیں، یہ رسول کی تعلیمات سے دور ہٹ جائیں۔ کافر آپ کو جتنا رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہٹاتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی صورت جیسی صورت بناؤ، نبی جیسی زندگی اپناؤ۔ شادی کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ کرو۔ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن شادی کرتے ہوئے یہ پہچاننا ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو کی شادی ہے یا رسول اللہ کے ماننے والے کی شادی ہے۔ میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا۔ کیا شادیوں پہ ڈھول نہیں بجتے؟ یہ ڈھول بجانا سنت رسول اللہ ہے یا ہندوؤں کی سنت ہے؟ کیا شادی کے اوپر مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، لڑکی اور لڑکوں کا مخلوط ڈانس، مہندی کی رات دلہن کے گھر سے، دلہے کے گھر سے لڑکیاں نکلتی ہیں ہاتھوں میں تھالیے مہندی کی سجائی ہوئی اور دلہن کے گھر میں جا کر ڈانس کرتی ہوئی، اس کو مہندی لگا کر واپس ڈانس کرتی ہوئی نہیں آتی، یہ سنت رسول اللہ ہے؟ آقا تو مسجد سے باہر نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کو راستے میں اکٹھا چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، اے عورتوں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ راستے کے سڑک کے درمیان میں چلو، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو، عورتوں تم راستوں کے کناروں پہ چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے یہ ایک فرمان سننے کے بعد عورتوں کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب وہ چلتی ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ وہ تو اس اختلاط کو برداشت نہیں کرتے جو مسجد رسول سے نکلا ہے۔
اور آپ کی اور میری شادی پر پردے کے سارے معاملات ختم کہ آج خوشی کا دن ہے، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں۔ نبی کی نصرت کا طریقہ کیا ہے؟ کفار آپ کو سیرت رسول سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے رشتے کو